الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی. بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی، اور کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو ہمارے ملک کے نامور اسلام کے سفیر، نمائندہ اسلام اور ذرائع ابلاغ کے عظیم شخصیت جناب احسن سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی وساطت سے میں یہ پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم ہر طرح کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے، اور ہر چیز ہمیں برداشت ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یہ برداشت نہیں ہے. آپ ہمارا ایمان ہے، ہماری آن اور ہماری شان ہے، ہمارے دل دھڑکتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ ہیں تو پوری کائنات کی شان ہے. اگر آپ کی شان محفوظ نہیں تو کوئی ایسا نہیں ہے جس کی شان محفوظ ہو. تو حضرات، اللہ کریم نے ایک معیار رکھا ہے کہ میرے محبوب آپ انہیں فرمائیں کہ تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، تمہاری بیوییں، تمہارے خاندان، تمہارا مال، تمہاری یہ تجارت، تمہارے یہ محل، تمہاری یہ حویلیاں، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں،
تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ پھر میں اہل اسلام یہ اعلان کرتا ہوں کہ پھر کیوں شکوے، یہ وبا آ گئی، یہ برکت اٹھ گئی، یہ معاملات ہاتھ میں سے جاتے رہے۔ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب دل سے نکل جائے، جب ان رشتوں کی محبت زیادہ ہو جائے تو پھر برکتیں اٹھ جائیں گی، پریشانیاں آئیں گی، حالات خراب ہوں گے۔ اللہ کریم نے بڑے پیارے انداز میں یہ فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آباؤکم، اے میرے پیارے پیغمبر آپ اعلان فرما دیجئے، ان میرے پیارے بندوں کو یہ فرما دیجئے کہ ٹھیک ماں باپ کی محبت، باپ بہت بڑی شفقت والا، ماں کی بہت زیادہ محبت، اولاد کی زیادہ محبت، لیکن یاد رکھنا ماں باپ کی محبت رسول اکرم سے زیادہ نہ ہو۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ تمہارے ماں باپ ٹھیک ہے، ابا جی کی محبت بہت زیادہ ہے، ماں جی کی محبت بہت زیادہ ہے، بھائیوں کا پیار بڑا ہے، بیوی کی محبت بڑی ہے، خاندان کی وجاہت اور ہیبت سے آدمی اپنے آپ کو تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے میں فلاں ہوں، میرا بڑا خاندان اور کاروبار اور یہ مال اور یہ حویلیاں، یہ ساری چیزوں کی محبت اللہ نے دل میں پیدا، یہ فطرتی بات ہے۔ جب ان چیزوں کے مقابلے میں کائنات کے امام آ جائیں، صحابہ کی عظمت کو سلام، صحابہ نے ہمیں یہ پیغام دیا، آؤ ہم سے سیکھو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے ماننی ہے، آپ کے پیچھے لبیک کیسے کہنا ہے، آپ کے حکموں کی تعمیل کیسے کرنی ہے۔ پوری دنیا کو اگر کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ سے محبت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھیں۔ یہ میں احسن سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم الشان الاحسان میڈیا سینٹر کے تحت یہ جو چینل ہے، یہ ماشاءاللہ بڑا بے باک اور ببانگ دہل، یہ حق کی آواز بن کر پوری دنیا میں الحمدللہ چھایا ہوا ہے۔ آپ دعا کیجئے گا دن میں، رات میں، ماہ سیام میں اور وقتوں میں کہ اللہ ان کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ یہ جو دین کا علم بلند کیے ہوئے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ صحابہ وہ شخصیتیں تھیں جنہوں نے حضور کی تابع داری کرنے میں حق ادا کر دیا، تو اللہ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں کیا اعلان فرمایا؟ اللہ کریم اپنی کتاب مبین یہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ اللہ پاک نے انہوں نے میرے مدنی کی تابعداری کا حق ادا کر دیا تو اللہ پاک نے بھی اپنی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید میں سنہری لفظوں کے ساتھ لکھ دیا کہ یہ ہیں لوگ کامیاب کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی آرڈر، کوئی حکم نکلا تو فوراً تعمیل کر دی۔ اور کیا بات ہے، اس نشست میں سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی بات کروں، دل کانپ اٹھتا ہے۔ ارے ہم تو ان محبتوں میں کھو گئے، اپنے والدین، یہ ٹھیک ہے محبتیں، صحابہ کو سلام ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح
بدر میں آئے تو باپ کفر کی حمایت میں تلوار نعام سے باہر نکالے ہوئے للکار رہا ہے اور اپنے بیٹے کو اپنی محبتیں یاد دلا رہا ہے۔ ابو عبیدہ آپ میرے لخت جگر ہیں، دیکھیں کیسے میں نے آپ کی پرورش کی، میں آپ کو اپنے آبائی دین کی طرف بلا رہا ہوں، چھوڑیے انہیں، ادھر ہماری طرف آئیے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح نے جب اپنے باپ کے چہرہ کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کو دیکھا تو کہنے لگے بابا سارا جہان کیا، آپ کیا سارا جہان چھوڑ سکتا ہوں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ وہ چاہتے تھے، انہوں نے تاک کر جناب ابو عبیدہ بن جراح کے والد نے بڑا نشانہ لگا کر حملے کیے لیکن بیٹا بچتا رہا۔ لیکن بیٹا یہ چاہتا تھا کہ میرا باپ اللہ کے رسول اور میری محبت کے درمیان میں حائل نہ ہو۔ آخر وہ جب مقابلے میں آیا تو اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر کے پھینک دیا، فرشتے بھی اشک کر اٹھے۔ آج تک کسی نے ایسا نہیں کیا تھا کہ جو ایسی تاریخ رقم کر دی کہ عرش بری سے قرآن آیا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ۔ اللہ میں تیرے قرآن پہ قربان جاؤں کہ تو اپنے پیارے بندوں کا یہ واقعہ قرآن میں اللہ پاک اپنے محبوب کے صحابہ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں کہ لوگو میرے محبوب کی اطاعت ایسے کرو جیسے صحابہ نے کر کے دکھائی۔ تو میں اس آج کا یہ پروگرام الاحسان میڈیا سینٹر کے تحت احسن سلفی حافظہ اللہ تعالی جن کو اللہ نے یہ شعور دیا، جن کی اللہ پاک نے آسمان سے نصرت فرمائی کہ آپ آگے ماشاءاللہ جامعۃ الاحسان میں اپنی کافی سارا تعاون اور اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا رہے ہیں، دن اور رات یہ ادارہ ماشاءاللہ کامیابی کی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ وقت کی ضرورت ہے کہ آپ اس احسان میڈیا سینٹر کے نام پہ آپ ایسا پیغام لوگوں کو دیں کہ اس عصر حاضر میں لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ میرا پیغام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سارا جہان قربان، کوئی رشتہ ایسا اتنا پیارا نہیں۔ رسول اکرم نے اپنے خود زبان اقدس سے یہ اعلان فرمایا کہ اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور بلکہ پوری دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت آپ سے نہ کر لے۔ یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہماری فکر ہے، یہی ہماری سوچ ہے، یہی ہمارا آوازہ ہے، یہی ہماری للکار ہے، یہی ہماری یلغار ہے، یہی السلف صالحین اور اس فقیر محمد یوسف تبسم شیخو پوری کا یہی پیغام ہے کہ ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے خطبہ میں بھی کہا کہ اللہ اپنی شان میں لاجواب ہے، رسول اکرم اپنے شان میں با کمال ہیں، نہ اللہ کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ مدینے والے مصطفیٰ کی ذات میں اور صفات میں ان کا کوئی شریک ہے۔ وہ اعلیٰ ہے، خالق ہون میں یہ اعلیٰ ہے، مخلوق ہون میں یہ سید ولد آدم ہیں، امام الانبیاء ہیں، ساقی کوثر ہیں، شاف معشر ہیں۔ تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ اللہ میں تیرا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔
اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس چینل جو محترم قبلہ شیخ جناب احسن سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی جنہوں نے یہ توجہ دلائی اور پیغام یہ پہنچانے کے لیے ذرائع ابلاغ کے ذریعے یہ ماشاءاللہ سنگ میل ثابت ہوئے، اللہ ہمیں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ یہ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے، یہ پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے، ہم نے اس میں قربانیاں دے کر اس وطن عزیز کو حاصل کیا، اس کی ہر ایک چیز، ہر ایک ادارہ وہ ہمیں پیارا ہے، آرمی ہو، رینجر ہو، دیگر جو ادارے ہیں وہ ہمارے صحرا ہیں، ہماری آن اور ہماری شان ہیں، ہم جلاؤ گھراؤ کے خلاف ہیں، ہم مار دھاڑ کے خلاف ہیں، ہم امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ کیوں کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا پیغام دیا ہے کہ آپ امن کے ساتھ سچی دعوت لے کر پوری دنیا میں چھا جاؤ۔ وصلی اللہ علی النبی